ایک ایسے اللہ کے ولی جو بھری محفل میں ذلیل ہوئے، ان کی عبادت اس طرح سے اعلیٰ تھی کہ پورے گاؤں کے لوگ ان سے جلتے تھے۔ آخر کیوں ان کی ماں نے انہیں سب سے بدترین بد دعا دی؟ پھر کیسے ایک گود والے بچے نے ان کی بے گناہی کا ثبوت دیا؟ یہ سٹوری ہے بنی اسرائیل کے ایک ولی جریز کی۔ Where the Prophet said, alayhi salatu wassalam, once said to his companions, only 3 spoke in their infancy. And he mentioned the story of Jurayj. I always reflect upon the story of Jurayj. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us this story about Jurayj, who was an abid. He was a worshipper from the Bani Israel. قوم بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام تھا جریج۔ جریج کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے جیسا کوئی بھی عبادت نہیں کر پاتا تھا۔ یہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگ ان سے جلنے لگے، اس لیے انہوں نے گاؤں چھوڑ کر دور ایک جگہ اپنا عبادت گاہ بنا کے رہنے لگے، جن کے پڑوس میں صرف ایک بکری چرانے والا رہتا تھا۔ جب بھی اس کا پڑوسی صبح اٹھتا تھا تو جریج کو نماز کے حالت میں دیکھتا تھا، جب شام کو گھر آتا تھا تب بھی جریج کو عبادت کے حالت میں ہی دیکھتا۔ ابھی تک تو صرف گاؤں والے ہی پریشان تھے، اب ان کا پڑوسی بھی ان سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کیسا پڑوسی ملا ہے، جب دیکھو جب عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جب اس نے گاؤں میں جا کر جریج کے بارے میں جانکاری لی تو اسے پتا چلا کہ وہی جریج ہے جس کی عبادت سے لوگ پریشان ہو گئے تھے، اسی لیے یہ دور یہاں سکون کی جگہ میں چلا آیا ہے۔ جریج کے بارے میں کیا کوئی بولتا تھا، انہیں بالکل بھی نہیں فرق پڑتا تھا۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سہ کر اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی یہی عبادت کو دیکھ کر کوئی بھی ان سے اپنے بیٹی کا رشتہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جب کبھی بھی جریج بازار میں جایا کرتے تھے تو لوگ انہیں برے نظر سے دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لو آ گیا جریج، خدا بند کا سب سے اعلیٰ انسان۔ لیکن جریج کسی کے بات کا بھی جواب نہیں دیتے، وہ اپنا کام کر کر خاموشی سے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ان کی ماں آ جاتی ہے اور دروازے پہ دستک دے کر جریج جریج پکارتی ہے، لیکن کوئی بھی جواب نہ آنے کے بعد وہ کھڑکی سے دیکھتی ہے تو جریج کو نماز کے حالت میں پاتی ہے۔ جریج نے اپنا نماز کنٹینیو رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب جریج دل ہی دل میں یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ، ان کو نماز کے وقت ہی آنا تھا۔ وہ من ہی من میں ماں کے پیار کو کوستے ہیں۔ اگلے دن جریج کی ماں پھر سے آتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، یا جریج یا جریج، لیکن کھڑکی سے دیکھنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ جریج نماز میں ہے۔ اس بار بھی جریج نے نماز کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ان کی ماں پھر سے جریج سے ملے بغیر چلی جاتی ہے۔ جریج کے دل میں بھی اس بات کا غم رہتا تھا کہ وہ اپنے ماں سے ملاقات نہ کر سکا۔ تیسری بار جریج کی ماں آتی ہے، یا جریج کہہ کے آواز دیتی ہے، لیکن اس بار بھی وہ جریج کو نماز کے حالت میں پاتی ہے۔ حالانکہ اس بار جریج کی ماں واپس گھر نہیں جاتی ہے۔ اس بار وہ بہت غصہ ہو گئی تھی کہ میں یہاں کتنے دنوں سے آ رہی ہوں لیکن یہ ہمیشہ عبادت میں ہی ملتا ہے۔ اس بار جریج کی ماں شدید غصے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج چاہے جتنا ٹائم لگے لیکن آج تو میں اسے مل کر ہی جاؤں گی۔ کچھ ٹائم بعد جریج نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی ماں غصے میں کھڑی دکھائی دیتی ہے اور اسی غصے کے حالت میں جریج کو یہ بد دعا دیتی ہے، اس کو تب تک موت نہ دینا جب تک یہ کوئی طوائف کا شکل نہ دیکھ لے، اسے تب تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ بھری محفل میں ذلیل نہ ہو جائے، اور کہتی ہے کہ دوبارہ میں اس چوکھٹ پہ نہیں آؤں گی۔ یہ بد دعا دے کر جریج کی ماں چلی جاتی ہے۔ اب ماں کی بد دعا تو لگنی ہی تھی اور ان کی ماں کی بد دعا قبول ہو جاتی۔ کچھ وقت بیت جانے کے بعد اسی شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت طوائف آتی ہے جس کے حسن کی چرچا ہر جگہ عام تھی کہ یہ کسی کو بھی مائل کر سکتی ہے۔ وہ طوائف دکھنے میں بہت ہی حسن و جمیل تھی جسے ہر کوئی دیکھ کر فدا ہو جایا کرتا تھا۔ گاؤں والوں نے اس عورت کو جریج کے بارے میں بتایا کہ ہمارے یہاں ایک اللہ کا بہت نیک بندہ رہتا ہے جس کو کوئی بھی مائل نہیں کر سکتا۔ جیسے تمہارے حسن کے چرچے مشہور ہیں ویسے ہی جریج کی عبادت کے چرچے بھی مشہور ہیں۔ جریج کو اپنی طرف مائل کرنا ناممکن ہے۔ وہ طوائف گاؤں والوں سے کہنے لگتی کہ اب تو مجھے جریج کو کسی طرح اپنے جال میں پھنسانا ہی ہوگا ورنہ میرے حسن کا کوئی مطلب نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو اب کیسے میں اس جریج کو شرع عام بے عزت کرتی ہوں۔ اگلے دن وہ سج دھج کر جریج کے پاس جاتی ہے اور جریج سے کہنے لگتی ہے، اے نوجوان، تم جو چاہے وہ میرے ساتھ کر سکتے ہو، یہاں ہم دونوں کی سوا کوئی نہیں دیکھنے والا ہے۔ آج تک مجھے کوئی منع نہیں کر پایا ہے، صرف تمہارے لیے میں آج اتنا تیار ہو کر آئی ہوں، تم جو چاہے وہ میرے ساتھ کر سکتے ہو، اور اس وقت ہمیں یہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی تو تمہاری
शादी भी नहीं हुई है। यकीन मानो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी और किसी से कुछ कहूंगी भी नहीं। लेकिन जुरैज के सामने ये सब फेल हो गया। जुरैज ने कहा कि देखो मैं इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब उस तवाइफ को ये डर लगा रहता है कि अगर मैं इसे माइल न कर सकी तो लोग मेरे हुस्न पे शक करेंगे और जुरैज के इबादत के आगे मेरा हुस्न हार जाएगा। वो औरत तो ठान के आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जुरैज को बदनाम करके ही जाना है। इसलिए उसने जुरैज के पड़ोसी उस बकरी चरवाह के साथ जिना कर लिया और कुछ दिन बीत जाने के बाद उस तवाइफ के पेट में बकरी चरवाह का बच्चा पलने लगता है। ये समझ लो कि जुरैज की माँ की बदुआ कबूल होना शुरू हो जाती है। वो तवाइफ बकरी चरवाह से कहती है कि तुम किसी के सामने नहीं कहोगे कि तुमने मेरे साथ जिना किया है और इस वक्त जो मेरे पेट में बच्चा है वो तुम्हारा नहीं जुरैज का है। तुम इस बात का गवाह रहना कि जुरैज ने मेरे साथ जिना किया है और ये बच्चा उसका है। उस तवाइफ ने एक झूठी कहानी गढ़ के सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगी कि जिसे तुम सबसे परहेजगार बताया करते थे उसी ने मेरे साथ जिना किया है और जो इस वक्त मेरे हाथ में बच्चा है वो इसी जुरैज का है। अगर मुझ पे यकीन ना हो तो जुरैज के पड़ोसी से ही पूछ लो। बकरी चरवाह कहने लगा कि हाँ, इस वक्त जो इसके हाथ में बच्चा है वो इसी जुरैज का है। मैंने जुरैज को इसके साथ जिना करते हुए भी देखा है। इतना सुनते ही सारे गाँव वाले गुस्सा हो जाते हैं और जुरैज को मारने लगते हैं। उसके इबादतगाह को पूरी तरह से तोड़ फोड़ के रख देते हैं। जुरैज कहने लगता है कि तुम लोग जितना चाहे उतना मुझे मार लेना, लेकिन मुझे बस 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। जुरैज ने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की कि ए अल्लाह, तू ही है सच्चा फैसला करने वाला। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब तू ही है जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। नमाज पढ़कर जैसे ही जुरैज बाहर आता है इतने में उस तवाइफ के गोद में जो बच्चा था वो अचानक बोलने लगता है कि जुरैज बेकसूर है, मेरा बाप जुरैज नहीं, मेरा बाप ये बकरी चरवाह है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है। गोद वाले बच्चे ने अकेले जुरैज के बेगुनाही का सबूत दिया। जुरैज बेकसूर है, गुनहगार तो मेरी माँ और ये चरवाहा है। ये तो बस जुरैज को फंसाने की एक चाल थी। इतना कहकर वो बच्चा चुप हो जाता है। तब बकरी चरवाह गांव वालों को सारी बात बताता है कि इस तवाइफ ने अपने हुस्न के घमंड के आगे जुरैज को बदनाम करना चाहा। जुरैज मासूम है, उसका इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। अब जुरैज का तो सारा इबादतगाह लोगों ने तोड़ दिया था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों ने जुरैज से माफी मांगी और कहने लगे कि अगर तुम कहो तो हम इस इबादतगाह को सोने का बना देते हैं। लेकिन जुरैज ने कहा कि नहीं, इसको सोने की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे था वैसा ही बना दो। और इसी के साथ जुरैज बेगुनाह साबित हुआ। इस स्टोरी का ऑथेंटिक रेफरेंस किताबुल मुकादिमात हदीस नंबर 259 में मिल जाएगा, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफी है कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुरैज के बारे में सच्ची स्टोरी बताई है। इस हदीस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दुनिया में 3 ऐसे जगह इंसिडेंट हुए हैं जहाँ की गोद वाले बच्चों ने बात की है। पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तीसरा जुरैज। अल्लाह की कुदरत तो देखो, उस जुरैज की माँ की बददुआ भी कबूल हुई और जुरैज की दुआ भी कबूल हुई।